ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب صدق الله العظيم. مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم، اس کی توفیق، اس کی عنایت کہ آج کے دن ہم سب اس کے گھر میں موجود اس کے پاک کلام کو سیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ذاریات کے اندر ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنات کو مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں. تو ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد، فقط مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. اللہ نے ہمیں اسی مقصد کے خاطر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے. اب دنیا میں آنے کے بعد انسان نے جب اس دنیا کی چمک کو دیکھا، اس کے کشش کو دیکھا، اس کی خوبصورتی کو دیکھا، تو انسان اس دنیا کے اندر ایسے مگن ہو گیا کہ اس نے اپنے مقصد حقیقی کو بھلا دیا. مقصد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی یاد، اللہ کی بات. انسان نے اپنے اس مقصد حقیقی کو بھلا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر مثالوں کے ذریعے سے وضاحت کے ساتھ انسان کو اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ یہ دنیا اصل میں ہے کیا چیز، اور یہ دنیا کی زندگی ہے کیا چیز. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام کے اوپر نہیں، دو مقام کے اوپر نہیں، بلکہ کئی مقامات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ یہ دنیا کی زندگی فقط ایک آزمائش کا سامان ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ دنیا دار العمل ہے، دنیا دار فانی ہے، دنیا آزمائش گاہ ہے. اس کے مقابلے میں ایک آخرت ہے جس کو ہم کہتے ہیں دار البقا، دار الجزا، جہاں پر ہمیشہ کی زندگی ہے. انسان نے اس دار آخرت کو بلا کر اس فانی دنیا میں اپنے آپ کو ایسا مگن کر لیا کہ اس نے آخرت کو بلا کے رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر سورہ یونس کے اندر اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا دیا. اب مثال ہے، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ مثال بڑی اچھی سے سمجھ میں آنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلنا، کہ یہ دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے انزلناہ من السماء، کہ جو آسمان سے نازل ہو. فاختلط به نبات الارض، اور خوب ہرے بھرے ہو گئے اس کے کھلیان، اس کے کھیت اور اس کے باغات. مما یاکل الناس والانعام، کہ جس سے انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہاں تک کہ زمین کیا ہو گئی؟ خوب خوبصورت ہو گئی، زیب و زینت اس نے اختیار کر لیا. وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اب اس زمین کا جو مالک تھا وہ یہ سمجھنے لگا کہ میں اس کے اوپر قادر بھی ہو گیا، میں اس کے اوپر قادر بھی ہو گیا. اتتھا امرنا لیال او نہار، کہ ہمارا جو حکم ہے وہ رات کے وقت آیا یا دن کے وقت آیا، کسی بھی وقت آیا. فجعلناها حصیدا، ہم نے اس کو بنا دیا کٹا ہوا. کأن لم تغن بالامس، گویا کہ وہ کل کچھ تھا ہی نہیں.
ہم اسی طرح اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ کے جانے کا اتفاق ہوا ہوگا کھیت کے اندر، کھلیان کے اندر، وہ جو کسان ہوتا ہے وہ جو بیج ڈال رہا ہوتا ہے، پانی ڈال رہا ہوتا ہے، محنت کر رہا ہوتا ہے، اور پھر آسمان سے بارش بھی ہو جائے تو وہ اس کی کھیت جو ہے وہ کیسی ہو جاتی ہے، زبردست۔ اور جب وہ بالکل تیار ہو جائے نا، لہلہانے لگ جائے، ہواؤں کے ساتھ جو ہے نا وہ لہرانے لگے، تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے اپنی کھیت کو دیکھ کر کے، واہ کیا فصل تیار ہو گئی، ایک اندر سے خوشی ہوتی ہے۔ اور پھر وہ سونے کی شکل میں ہو جائے، جب بالکل پک جائے تو اب وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میری پوری محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے۔ اب وہ بات کر رہا ہوتا ہے کٹائی کرنے والے کے کہ اس کی کٹائی ہوگی، پھر اس کو ہم بیچ دیں گے، اس سے پیسے حاصل کریں گے۔ اب پھر وہ مالک یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کے اوپر قادر ہوں کہ کاٹ بھی دوں گا، لیکن اچانک اللہ کا حکم آتا ہے اور وہ کھیتی ایسی ہو جاتی ہے کہ گویا کہ کل وہ کھیتی تھی نہیں، کل وہ کھیتی تھی نہیں۔ اب یہ دنیا کی زندگی بالکل ایسے ہے کہ انسان چھوٹے سے پرورش پاتا ہوا بچپن سے جوانی، جوانی سے پھر ادھیڑ عمر تک پہنچتا ہے، اپنی جوانی کے دن گزارتا ہے، اور اچانک ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا کہ کل کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم اس حقیقت کو سمجھو۔ یہ ایسے ہی ہے، اللہ نے اس دنیا کی زندگی کو پانی کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ مفسرین نے یہاں پر یہ بیان کیا کہ پانی کے ساتھ تشبیہ اس وجہ سے دی کہ پانی کو کسی کے ہاتھ میں قرار نہیں ہے۔ اگر آپ پانی کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کریں گے تو آپ نہیں پکڑ سکتے۔ آپ صبح سے لے کے شام تک پانی کو پکڑنے کی کوشش کریں، آپ نہیں پکڑ سکتے۔ اسی طرح دنیا کا حال ہے کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، نہیں پکڑ سکتا، یہاں تک کہ خود چلا جاتا ہے، دنیا بالکل ویسی کی ویسی رہتی ہے۔ مفسرین نے ایک اور وجہ بیان فرمایا کہ اللہ نے دنیا کی زندگی کو پانی کے ساتھ ہی تشبیہ اس وجہ سے دی کہ پانی کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اگر کم ہو تو بھی نقصان دیتی ہے، وہ اگر زیادہ ہو جائے تو بھی نقصان دیتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسا کہ کسی کے پاس دولت نہ ہو اس کے لیے بھی پریشانی ہے، اور جس کے پاس دولت بہت زیادہ آ جائے تو اس کے لیے بھی پریشانی ہے۔ ہاں اگر متوازن حد تک ہو تو اس کے لیے خیر ہو جاتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو پانی کے ساتھ تشبیہ دے کے ہمیں سمجھا دیا کہ بس یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ فصل تھی جو کل کچھ بھی نہیں تھی، آج تیار ہوئی ہے، کل کچھ بھی نہیں۔ ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے اس دنیا کو بنا دیا تو صرف بنایا نہیں بلکہ اللہ نے اس کو مزین بھی کیا، اللہ نے اس کو خوبصورت بھی بنایا، اللہ نے اس کے اندر کشش کو بھی رکھا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے بار بار اس بات کو بیان کیا کہ دیکھو اس کی چمک میں آنا نہیں، اس کے دھوکے میں آنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے دلوں کے اندر ہم نے مزین کر دیا ہے شہوات کی محبت، خواہشات نفس کی محبت۔ 8 چیزوں کا ذکر فرمایا، 8 چیزوں کا کہ جس کی محبت ہمارے دل کے اندر رچی بسی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ پہلی چیز بیوی کی محبت، بچے کی محبت، جمع شدہ مال کی محبت، سونے کی محبت، چاندی کی محبت، گھوڑے، نشان زدہ گھوڑے کی محبت، چوپائے کی محبت، اسی طرح فرمایا کہ کھیتی کی محبت۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی آج کے دور میں اگر آپ دیکھ لیں تو لوگوں کو اپنے کاروبار سے محبت، لوگوں کو اپنی گاڑی سے محبت، لوگوں کو اپنے گھر سے محبت، لوگوں کو اپنی اولاد سے محبت، لوگوں کو اپنی بیوی سے محبت، ان سب محبتوں کا ہونا بالکل ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کی محبت ہمارے دل کے اندر رکھی ہے، لیکن یہ معیوب نہیں ہے کہ ان کی محبت آپ کے دل میں ہے، بلکہ یہ محبت اگر اللہ کی محبت سے آپ کو غافل کر دے یہ بری چیز ہے۔ صوفیاء کرام سے جب پوچھا گیا نا کہ دنیا کیا ہے، فرمایا کہ دنیا وہ ہے جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے، جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے، یعنی دنیا کی محبت دل میں ایسے آ گئی کہ آپ نے اللہ کو بلا دیا، یہ دنیا ہے۔ اور اگر دنیا کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ کو بھی یاد رکھا تو وہ دنیا آپ کے لیے معیوب نہیں۔
حدیث شریف میں آیا کہ مومن کا سونا بھی عبادت، مومن کا جاگنا بھی عبادت، مومن کا کھانا بھی عبادت، مومن کا پینا بھی عبادت، مومن کا حلال طریقے سے رزق کمانا بھی عبادت، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی عبادت۔ لیکن یہ نیت کے اوپر ہے کہ اگر وہ اللہ کو بھلا کر یہ کام، اللہ تعالیٰ کو نہیں بھلاتا، اللہ کو یاد کر کے یہ کام کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ مایوب ہے۔ مایوب وہ ہے جس کو امام روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مثال کے ساتھ تشبیہ دی۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ جیسا کہ ایک کشتی ہے کہ وہ کشتی پانی کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، وہ کشتی پانی کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ ایسی ہماری یہ جو زندگی ہے یہ دنیا کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، اس کے لیے دنیا ضروری ہے، لیکن وہ پانی کے جو کشتی کے نیچے ہے اگر وہیں تک رہے تو سلامتی ہے، لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو بربادی ہے۔ وہ پانی اگر کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو بربادی ہے۔ اسی طرح اگر دنیا کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، عبادت و ریاضت بھی کر رہے ہیں، تو دنیا بہت اچھی ہے، اور اگر آپ نے اللہ کو چھوڑ کر بس دنیا ہی دنیا کرنا شروع کر دیا تو یہ دنیا جو ہے وہ آپ کے لیے ہلاکت کا سامان ہے نا، کہ دنیا میں ایسے رہو، کن فی الدنیا کأنک غریب۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ ایک مسافر رہتا ہے، ایسے رہو، او عابری سبیلی، یا ایسے رہو جیسا کہ ایک راستہ گزرنے والا رہ رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنا شروع کر دیں آپ۔ آج دنیا کو لوگوں نے یہی سمجھا، قرآن ہمیں 1400 سال پہلے مثال دے دے کے دنیا کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ دنیا کو سمجھو، دنیا کی زندگی کو سمجھو، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دنیا کو ویسے نہیں سمجھا جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سمجھایا۔ ہم دنیا کو ویسے سمجھ رہے ہیں جیسا کہ ہماری نگاہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو نگاہوں کا تو میں نے آپ کے سامنے بتا دیا نا کہ نگاہیں جو دیکھتی ہیں اس کے مطابق اگر سمجھیں گے تو دنیا ایسے ہی ہے جیسا کہ لوگ، اور اس کو لوگ اگر عقل مند کی نگاہوں سے دیکھیں گے تو لوگ اس کو بے وقوفی کہتے ہیں۔ میں آپ کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ آپ دنیا بھر کے جو ایئرپورٹس بنے ہوئے ہیں اتنے خوبصورت بنے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ مسافر جو ہے وہ وہاں پر تھوڑی دیر رکتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ جن کی کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے بیچ میں اگر وہ کہیں پر اسٹے کرتے ہیں تو ان کا اسٹے کتنا ہوتا ہے؟ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کا جو ہے اسٹے کرتے ہیں۔ اور کچھ ممالک کے تو ایئرپورٹ اتنے خوبصورت ہیں کہ جو پہلی مرتبہ جاتا ہے وہ وہاں پر کھو ہی جاتا ہے۔ اس کو وہاں کی ڈیکوریشن، وہاں کی چمک دمک، وہاں کی خوبصورتی اتنی بھاتی ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ بس میں یہیں پہ رہ جاؤں۔ اور اگر آپ سوچیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی مسافر اس ایئرپورٹ پر جانے کے بعد وہاں پر تکیہ لگا کر بیٹھ جائے اور کہے کہ اب یہاں پر میں ایک کمرہ بناؤں گا، میں یہاں پر اپنا گھر بناؤں گا اور میں آج کے بعد اس ایئرپورٹ سے آگے پیچھے جاؤں گا نہیں، میں یہیں پر رہوں گا، تو لوگ کیا بولیں گے اس کو؟ لوگ کہیں گے بے وقوف ہے، یہ رہنے کی جگہ تھوڑی ہے، یہ تو ایک مسافر خانہ ہے کہ جہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رہا جاتا ہے۔ اب یہ بندہ اپنا گھر بنا رہا ہے اور اپنی کوٹھی بنا رہا ہے اور اپنے لیے کمرے بنا رہا ہے اور یہ ایئرپورٹ پہ رہنا چاہ رہا ہے، لوگ اس کو سمجھائیں گے کہ نہیں تم نے سمجھا نہیں ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں، اس کو لوگ بے وقوف کہیں گے۔ آج دنیا کا حال بالکل ایسے ہے جیسے کہ وہاں پر ہوتا ہے نا کہ 3 گھنٹے کی جو آپ کی اسٹے ہے وہ آپ رک گئے وہاں پر، اب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی آپ کی فلائٹ کال ہوتی ہے آپ بھاگتے ہیں آگے کی طرف۔ اب آپ کو پتا ہو کہ آپ کے جو ہے نا وہ جہاز آ کے لگ چکی ہے اور وہاں سے اناؤنسمنٹ بھی ہو رہی ہے کہ آ جائیں، جلدی سے آ جائیں، اور پھر اگر کوئی شخص وہیں پہ بیٹھا رہے اس کو تو جانا ہوتا ہے، وہ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ بالکل دنیا کا حال ایسا ہی ہے کہ ہم آئے اور آنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں پر رہے، کسی بھی دن ہماری جو ہے وہ کال آ جائے گی اور ملک الموت آ کر ہم سے کہے گا نا چلو آگے کے لیے، آگے کا سفر کرو، تو اس دن ہمیں یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ اور جب ہمیں چھوڑ کر جانا ہے تو رہیں، دنیا کو استعمال کریں، لیکن دنیا کے اندر اپنے دل کو نہ لگائیں، دل کو اس کے ساتھ لگائیں کہ جس کے پاس آگے جانا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب میت قبرستان کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ 3 لوگ ہوتے ہیں۔
3 لوگ ہوتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو 2 لوگ واپس آ جاتے ہیں، ایک جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں۔ جو 3 لوگ ہمارے ساتھ جاتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہماری اولاد ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، وہ ہمارے ساتھ جاتے ہیں۔ اچھا، وہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ جاتے ہیں، اور دوسرے کون ہوتے ہیں؟ ہمارا مال ہمارے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، اور جب ہم وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ ہماری اولاد بھی ہمیں چھوڑ کر واپس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہمارا مال بھی واپس آ جاتا ہے، جو چیز ہمارے ساتھ رہ جاتی ہے وہ ہمارے اعمال، وہ ہمارے اعمال۔ اب آپ کے جو اعمال آپ کے قبر میں آپ کے ساتھ گئے وہی آپ کے صحیح اعمالوں میں آپ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اب وہ اعمال آپ کے اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے برے بھی ہو سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ اگر مومن قبر کے اندر اپنے اچھے اعمال لے گیا تو اس کو اتنی خوشی ہوگی کہ اس کا فوراً رسپانس اور اس کا فوراً جواب جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ آپ کی قبر جنتوں کے باغ میں سے ایک باغ بن جائے گی اسی وقت، وہ آپ کی نیکیاں آپ کو اسی وقت آپ کو بہلانے والی ہو جائیں گی، آپ کی قبر جو ہے وہ آپ کے لیے روشن ہو جائے گی۔ اور اگر وہ اعمال آپ کے برے ہو گئے تو کیا ہوگا؟ آپ شرمندہ ہوں گے، اب آپ آسرے میں ہوں گے کہ شاید کہ میری کوئی اولاد میرے لیے دعا کر دے، اس دعا کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے، شاید کہ کوئی میرے لیے سفارش کر دے، شفاعت کر دے کہ اس کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے۔ اور اگر یہ نہیں ہوا تو پھر یہ تو ضرور ہوگا کہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر انسان جو ہے وہ جنت میں جائے۔ تو جو لے کر جانا ہے انسان اس کی فکر کر لے۔ ہمارے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو سمجھایا، اور آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے انسان کے بالکل فطرت کے عین مطابق اس دنیا کی زندگی کے بارے میں فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب واللہو، تم لوگ جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ آج کا جو چھوٹا بچہ ہے جس کی عمر کیا ہوگی 9 سال 10 سال، اس کو آپ دیکھیں گے نا، اس کے لیے یہ دنیا بالکل کھیل تماشا ہے۔ اس کے اوپر ایک کھیل کا بھوت جو ہے نا ایسا سوار ہے کہ وہ ہر جگہ پر کھیلے گا ہی۔ ایون کہ آپ ان کو مسجد کے اندر لے آئیں، وہ مسجد کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہوگا تو کھیل رہا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ لوگ بھی آئے ہیں نا، یہ بھی کھیل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کیا ہے؟ کھیل اور تماشا ہے، اس وقت تک جب تک کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ زینت و تفاخر، یہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ زینت ہے اور تفاخر ہے۔ زینت اور تفاخر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، بچہ جب بڑا ہوتا ہے، جوانی میں قدم رکھتا ہے، اب اس کو اپنے کپڑے کی فکر ہو جاتی ہے، اب اس کو اپنے چپل کی فکر ہوتی ہے، اب اس کو اپنے بالوں کی فکر ہوتی ہے، اب وہ اتنے زبردست طریقے سے اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اتنا اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو بار بار یہی فکر ہوتی ہے کہ کوئی لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں، خوبصورت دکھے۔ آج دیکھیں مارکیٹ میں ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو دستیاب ہیں کہ جو کہ انسان جو ہے وہ خوبصورتی کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اس کو کرتے کون لوگ ہیں؟ نوجوان۔ پھر فرمایا قرآن نے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور یہ دنیا کی زندگی مال اور اولاد کی کثرت پر فخر کرنا ہے۔ جب وہی نوجوان، اس کی جب شادی ہو جاتی ہے اور شادی ہونے کے بعد بچے ہو جاتے ہیں، اب آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر رہا ہوگا، وہ اپنے کپڑے کی فکر کر رہا ہوگا، اب وہ مال کی فکر کر رہا ہوگا۔ قرآن نے کہا کہ وہ اولاد پہ فخر کرے گا اور مال کے اوپر فخر کرے گا۔ اب اس کو پورا کا پورا زور اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ میری کمائی دوسرے کی کمائی سے زیادہ ہو جائے، میرا گھر دوسرے کے گھر سے زیادہ اونچا ہو جائے، اور میں اس معاشرے کے اندر مال کے اعتبار سے بڑا ہو جاؤں، اور اولاد ہو جائے تو انسان پھر اپنی اولاد کے اوپر فخر کرنے لگتا ہے۔ تو قرآن نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ یہ دنیا ایسے ہی ہے، کسی کے لیے کھیل تماشا، کسی کے لیے زیب و زینت، اور کسی کے لیے اولاد اور مال کے اندر فخر کا سامان۔ پھر فرمایا کمثل غیث، اس بادل کی طرح ہے، اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج، کہ اس کی کھیتی جو ہے نا وہ اس کو بڑا تعجب میں ڈالتی ہے۔ یہ جو باغ تیار ہو جائے نا اور وہ ہریالی ہو زبردست طریقے سے جو ہے نا وہ تیار ہو جائے،
تو انسان کو تعجب میں ڈالتے ہیں، بلکہ ان کو تو جو اس کا مالک ہوتا ہے اس کو تو تعجب ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ہم اگر اس کے پاس سے بھی گزرے نا ایسے کھیتی سے، ایسے باغات سے کہ جن کی کھیت جو ہے نا وہ لہلا رہے ہو، تو ہم تعجب کر رہے ہوتے کہ واہ کیا بات ہے۔ جب الکفار نباتو ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر اللہ ایک ہوا ایسی چلا دیتا ہے کہ جس کے بعد تم اس کو دیکھو گے تو وہ بالکل ختم، یکدم بالکل ختم۔ ثم یکون حطاما، اور پھر وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ کھیتی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اب دنیا کی زندگی بالکل ایسے ہی ہے، ہم بچوں کو دیکھتے ہیں، پھر وہ جوان ہوتے ہیں، پھر وہ ادھیڑ عمر کو پہنچتے ہیں، پھر وہ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، اور پھر آخر ہو جاتا ہے کہ ختم۔ بھائی یہ محدود سی زندگی ہے، اور اس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہی سمجھایا کہ اس محدود سی زندگی کو محدود سمجھو اور اپنے آخرت کی زندگی کی فکر کرو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان دو چیزوں کے بارے میں غفلت کے اندر ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے۔ پہلی چیز صحت، دوسری چیز ہے فراغت۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور ان دو کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو لوگ نعمت کس کو سمجھتے ہیں؟ مال و دولت کو۔ لوگ نعمت کس کو سمجھتے ہیں؟ جائیداد کو۔ لوگ نعمت کس کو سمجھتے ہیں؟ بنگلہ گاڑی کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نعمت ہے وہ ہے صحت اور فراغت۔ سچ ہے، حق ہے۔ آج ہم لوگوں نے اپنی ساری کی ساری صحت کو تباہ و برباد پیسے کمانے کے لیے کر دیا۔ آج ہم نے کبھی اپنی صحت کی فکر کی نہیں، ہم فکر کرتے ہیں صرف اور صرف مال کیسے آئے گا، اور اس کے لیے اپنی جوانی پوری کی پوری لگا دی، اور ڈھیر سارا مال جمع کرنے کے بعد اب جب بیمار ہوئے ہیں تو وہ ساری دولت لے جا کے ڈاکٹر کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں اور اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مال کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کی فکر کرو، اور دوسری چیز کیا ہے؟ فراغت۔ فراغت یعنی آپ کو اگر ٹائم مل رہا ہے تو اس ٹائم کو اللہ کی عبادت کے اندر گزار دیں، قبل اس کے کہ آپ کو عبادت کی بھی فراغت نہ ملے۔ اگر کسی کو ٹائم ملتا ہے تو اس ٹائم کو وہ اچھی جگہ پر استعمال کرے۔ کہتے ہیں قبر والے اگر حسرت کرتے ہیں کسی بات کے اوپر تو وہ اس بات کے اوپر ہے کہ کاش کہ مجھے کچھ ٹائم مل جائے کہ میں اللہ کا ذکر کروں۔ اور انسان کو ٹائم ملتا ہے لیکن وہ اس ٹائم کو ٹائم پاس میں گزار دیتا ہے اور فارغ گزار دیتا ہے، لیکن وہ اس میں اعمال نہیں کر رہا ہوتا۔ تو فرمایا کہ بزرگوں نے کہا مال کے اعتبار سے، بزرگوں نے کہا کہ مال کیا ہے؟ انسان محنت سے اس کو جمع کرتا ہے، پھر اپنی جان لگا کے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور بڑی حسرت کے ساتھ انسان اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ بڑی حسرت کے ساتھ انسان اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یعنی ہم نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کی فیکٹری پڑی ہوئی ہے اور اس فیکٹری کا کوئی والی وارث نہیں، پتہ چلا کہ یہ صاحب ایسے تھے کہ جو دنیا سے چلے گئے، اور ان کی ایک بیٹی ہے جن کو پتہ بھی نہیں ان کی جائیداد کتنی ہے، اور وہ صاحب نے اپنی پوری زندگی صرف اور صرف اسی بات میں لگا دی کہ بس مال آ جائے زیادہ سے زیادہ۔ تو وہ مال تو آ گیا لیکن وہ مال یہی رہ گیا، وہ بندہ چلا گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے ایک مثال دے کر فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈالے اور پھر نکال کر دیکھے کہ وہ انگلی میں کتنا جو ہے وہ پانی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ سمندر میں آپ اگر یوں قطرہ نکالیں گے تو وہ قطرہ بھی نہیں آئے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا بس اتنی ہی ہے۔ اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے ہے، اور حقیقت اگر دیکھیں گے تو دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے۔ بہت صاحب آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال اتنی بھی نہیں ہے جتنی کہ اس پانی کی ہے جو آپ کی انگلی میں، اور سامنے کیا ہے؟ سمندر۔ سامنے گھڑی تو نہیں چل رہی۔ تو اگر اس پانی کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی کوئی نہ کوئی تو مثال بنتی ہے، آخرت کی اس کے مقابلے میں کوئی مثال نہیں بنتی۔ حضور علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں
آپ نے سمجھانے کے لیے، فقط مثال کے ذریعے سے سمجھانے کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے اور صحابہ کرام حضور کے ساتھ تھے، تو اچانک سامنے راستے میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ آیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو اس بکری کے بچے کو 1 درہم کے بدلے خرید دے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو کسی چیز کے بدلے نہیں خریدیں گے، اس سے زیادہ بیکار چیز اور کوئی ہو سکتی ہے، ہم 1 درہم کیا اس کو کسی چیز کے بدلے نہیں خریدیں گے، کیونکہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں، اور یہ تو حرام ہے، مردار ہے، اس میں کھال بھی استعمال نہیں، گوشت بھی استعمال نہیں، کچھ بھی استعمال میں نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا کی مثال بالکل ایسے ہی، دنیا کی مثال بالکل ایسے ہی۔ اور پھر ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا سجن للمؤمن وجنۃ للکافر، دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے نا، مسلمان اس دنیا کے اندر بہت اچھی حالت میں ہے، مسلمان کو اللہ نے بہت دولت دی ہے، بہت زبردست زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس مسلمان کی زندگی بھی اگر آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دیکھیں گے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل جو نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کافر کو آپ دیکھیں کہ اس کو اللہ نے بڑی جائیداد دی ہے اور بہت کچھ دیا ہے، تو یہ اس کے لیے دنیا میں یہ سب کچھ، آخرت میں کیا ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں، وہ قید خانہ ہے۔ اور اب اگر کوئی اعتراض کے طور پر کہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ ہم نے دنیا کے اندر بہت سارے ایسے کافر دیکھے کہ جو بڑی تکلیف کے اندر ہے، جو صبح شام تکلیف گزار رہا ہے وہ کافر، تو آپ تو کہتے ہیں کہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو کافر ہے نا، جو تکلیف کے اندر ہے، اس کو آخرت میں جو تکلیف ملنے والی ہے اس تکلیف کے مقابلے میں اگر اس کی اس تکلیف کو دیکھیں گے تو یہ کہے گا کہ یہ تو میرے لیے جنت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے جو وہاں پہ تیار کر رکھا ہے اس کے مقابلے میں دنیا میں کافروں کو جو کچھ بھی تکلیف مل جائے یہ کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک حدیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے صدقے مسلمان کو دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ یعنی اگر انسان نے کوئی نیکی کی ہے، کوئی بھلائی کی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم سارا کا سارا اسٹور کر دیتے ہیں آخرت کے لیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کا بدلہ آپ کو دنیا میں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ جو خیر و برکت ہوتی ہے، یہ جو آسانیاں ہوتی ہیں، یہ جو راحت ہوتی ہے، یہ جو سکون ہے، یہ ہمارے انہی نیک اعمال کا صدقہ ہے۔ آج اگر ایک بندہ متقی اور پرہیزگار ہے، اس کو دنیا کے اندر بڑی سکون کی زندگی ملی ہوئی ہے، تو گویا کہ اس کا کچھ حصہ اللہ نے اس کو دنیا میں عطا فرما دیا اور اللہ نے کچھ حصہ آخرت کے اندر۔ اور کافر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ دنیا میں دیتا رہتا ہے، اس کو آخرت میں کچھ بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ تو اگر ہم کوئی بھی نیکی کریں، یقین جانیں کہ اس کا صلہ آپ کو دنیا میں بھی ملنے والا ہے اور آخرت میں بھی ملنے والا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جنت تکالیف کے گرد جو ہے وہ ہے، تکالیف کے گرد جو ہے وہ محفوظ کی گئی ہے، اور جہنم آرائش کے ساتھ جو ہے وہ محیط کی گئی ہے، گھیری گئی ہے۔ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ نیکی جو ہے نا، نیکی بڑی، یعنی جنت جو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے راستے بڑے مشکل ہیں، اس کے راستے بڑے کٹھن ہیں۔ آپ بہت زیادہ نیکیاں کریں، آپ دیکھیں اس نیکی کے اوپر آپ کو کتنی تکالیف ملے گی، لیکن جب ان تکالیف کے ساتھ گزر کر آپ جائیں گے تو آپ کو آخر میں جنت ملے گی۔ اور جہنم کے لیے جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہشات کو ایسے رکھ دیا کہ آج خواہشات کے روح کے اندر انسان ایسا بہتا ہوا چلا جاتا ہے، اس کو یہ چیزیں بڑی اچھی معلوم ہوتی ہیں، اس کے راستے بڑے اچھے ہیں، ان گناہوں کے راستے بڑے اچھے ہیں، لیکن انجام بہت بھیانک ہے۔ اور جنت کے راستے بڑے مشکل ہیں لیکن انجام بہت اچھا ہے۔ اس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان فرمایا۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے اوپر اس بات پر ڈر نہیں ہے، اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم پر کوئی فخر آ جائے گا، کوئی تنگستی آ جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے اگر تمہارے اوپر خوف ہے تو اس بات کا ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کشادہ کر دی جائے گی،
دنیا پھیلا دی جائے گی، ایسے ہی جیسا کہ پہلے والوں کے اوپر دنیا پھیلا دی گئی، ایسے ہی جیسا کہ پہلے والوں پر دنیا پھیلا دی گئی، تو ان کا حال یہ ہوا کہ وہ دنیا میں ایسے لگے کہ انہوں نے اپنی آخرت برباد کر۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سامنے بھی دنیا آئے اور وہ دنیا کے اندر تم ایسے لگ جاؤ کہ تم اپنی آخرت کو بھلا دو۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک اور ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ حدیث شریف میں آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا، انسان کا مال وہی ہے جو اس نے پہن لیا، اور انسان کا مال وہی ہے جو اس نے راہ خدا کے اندر خرچ کر دیا۔ اور فرمایا کہ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ اس کے وارثوں کا ہے، وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو انسان جتنا بھی کماتا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس جمع کر لے، وہ جمع کر لے۔ اس جمع کے چکر میں نہ وہ اچھا کھا پاتا ہے نہ وہ اچھا پہن پاتا ہے، یہاں تک کہ وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارا مال وہی ہے، تمہارا مال وہی ہے کہ جس کو تم نے کھا لیا، جس کو تم نے پہن لیا، اور جس کو تم نے اپنے آخرت کے لیے خرچ کر دیا، وہ مال تمہیں مل جائے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے فقط فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال کو پسند فرماتا ہے؟ آپ بتائیں کون ایسا ہوگا؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال کو پسند کرے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کی تشریح کے اندر لکھا کہ فرمایا کہ وارثوں کا مال کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مال کو پسند نہیں کریں، آپ اس بات کو پسند کریں کہ میرے بھائی کے پاس زیادہ مال آ جائے میرے پاس نہ آئے، میرے رشتہ دار کے پاس زیادہ مال آ جائے میرے پاس نہ آئے، میرے پڑوسی کے پاس زیادہ مال آ جائے میرے پاس نہ آئے۔ ایسا کوئی بھی ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ہر بندے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس مال آ جائے، کسی اور کے پاس آئے یا نہ آئے۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال کو پسند کرتا ہے؟ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ کوئی بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم مر جاؤ گے تو تمہارا جو بھی ہوگا وہ تمہارے وارثوں کا ہوگا، وہ تمہارے وارثوں کا ہوگا۔ یعنی کہ مال آپ کا وہی ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کے پاس ہے، مطلب جو کچھ آپ چھوڑ گئے، جیسے میں نے حدیث بیان کی نا کہ انسان مال ہی کرتا رہتا ہے، آخر میں کیا ہوتا ہے کہ قبر میں جاتا ہے، اس کا مال پیچھے وارثوں کا مال کرتا ہے۔ اچھا، اس حدیث سے کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میں فقط یہ کہہ رہا ہوں کہ مال نہیں کمانا چاہیے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ مال کمائیں، لیکن مال کمانے کے ساتھ ساتھ اس مالک حقیقی کو بھی یاد کرتے ہیں۔ جس طرح آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کی وہ جو ذہنیت ہے نا، مادیت پرست ہو گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسا نظریہ کافروں کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جینا بھی یہی ہے، ہمارا مرنا بھی یہی ہے۔ مسلمان کہتا ہے کہ ہمارا جینا یہاں پر ہے، مرنا یہاں پر ہے، لیکن اللہ کے لیے ہے سب کچھ۔ ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ اللہ کو یاد کر کے جتنا مال بھی کمائے بہت اچھی بات ہے۔ اگر مال کمانا ہی ناجائز ہوتا تو آپ بتائیں حضرت عثمان غنی کبھی مالدار ہوتے؟ نہیں ہوتے۔ حضرت عثمان غنی مالدار ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں مال کمانا جائز ہے، لیکن جائز طریقے۔ حضرت ابو بکر صدیق تاجر تھے، تجارت کرتے تھے۔ اسلام میں مال کمانے میں ممانعت نہیں ہے، لیکن دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر آخرت کو بلا کر مال کمانا، اس کی جو ہے وہ ممانعت ہے۔ ابھی عرب کے ایک شیخ ہیں، ان کا انتقال ہوا آج۔ دنیا کے اندر 20 ایسے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ فنڈنگ کرتے ہیں، ان میں وہ شمار کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ ایسا کیا کہ اپنی ساری اولاد کو جمع کیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ سب کچھ ختم کر دیں، اپنے پیچھے بچے کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑیں، یہ غلط ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین والد وہ ہے کہ جو اپنے پیچھے اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ جائے، اور ہمارے معاشرے میں بھی اچھا اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ جس نے اپنی اولاد کے لیے کچھ ایسا کر دیا کہ اس کی اولاد اس کے بعد بھیک نہیں مانگ رہی۔ تو اگر آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، کچھ چھوڑ کے جائیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے اپنی پوری جائیداد بلا کر
اپنی اولاد میں تقسیم کر دیا اور اپنا حصے کا ایک باغ ایسا ہے جو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. اس باغ سے نا 10,000 ارب سالانہ انکم ہوتی. انہوں نے کہا کہ یہ میں راہ خدا میں وقف کرتا ہوں، اب اس سے جو ہے نا جو بھی پیسے آئیں گے وہ نیکیوں کے کاموں میں خرچ ہوں. اب وہ یہ ہوا کہ آج تک مطلب انہوں نے مکے کے اندر بے شمار مسجدیں، بلکہ جس مسجد میں جائیں گے وہ مسجد انہی کی تعمیر کی بھی ملے گی. ایون کہ سعودی عرب سے نکل کر باہر کہیں جائیں گے تو آپ کو کوئی اگر مسجد ملے گی، اس مسجد کو بنانے والے کا نام اگر آپ پیچھے پوچھیں گے تو اسی بندے کا نام ہے. تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتے ہوئے جب اپنے کاروبار کو چلایا تو اللہ نے ان کے کاروبار کو بڑی ترقی دی. ابھی میں آپ پہ نام نہیں لیتا، بہت سارے ایسے برانڈ ہیں جو دنیا کے اندر ایسے چل رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے پیچھے اگر ان کا نظریہ دیکھیں گے تو وہ فقط اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی عبادت اور ریاضت کر کے انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے دن یہ قسم کھائی تھی کہ حرام نہیں کریں گے، حلال طریقے سے کمائیں گے. اور اللہ نے پھر جو آج شارٹ کٹ کے چکر میں لگا ہوا ہے نا، دنیاوی زندگی اور مادیت پرستی کے چکر میں، کہ پیسہ آئے چاہے حلال طریقے سے آئے یا حرام سے آئے، جیسے بھی آئے پیسہ آئے، ایسے ہی لوگ تباہ ہو جاتے ہیں. نہ ان کی آخرت رہتی ہے نہ ان کی دنیا رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے قرآن کریم میں، اس دنیا کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ ہے جس میں ہم کھال وصول کرتے ہیں، تو الحمدللہ اس سال ہماری مسجد میں آپ لوگوں نے تعاون کیا اور کھال کی مد میں جو رقم آئی ہے ہمارے پاس وہ 1,17,000 روپے کی رقم جو ہے وہ انتظامیہ کو موصول ہوئی ہے، جس پر ہم سب آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس خدمت دین کو اللہ تعالیٰ آپ کی قبول منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو مل جل کر اس مسجد اور مدرسے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.